اب آئیے علماء حقہ کا پہلا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو دین کی دعوت نہیں پہنچی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی کے شکم سے آئے، ان کی پشت میں سے آئے، تو دعوت دین ان تک نہیں پہنچی۔ تو حضرت امام سبکی، امام غزالی، شارح مسلم امام ابی، حضرت شرف الدین مناوی رحمہم اللہ، ان سب کا اس پر یہ طریقہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ حضور کے والدین نجات یافتہ ہے۔ دوسرا قول جو کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر بڑے بڑے محدثین کا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین اہل فطرت سے ہیں، روز قیامت نہ ان کا حساب ہوگا بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے یہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ تیسرا قول جو کہ حضرت امام ناصر الدین دمشقی، حضرت محب الدین طبری، حضرت امام ابن سید الناس، امام ابن شاہین، خطیب بغدادی، امام ابن عساکر، حافظ شمس الدین دمشقی، امام ابن حجر مکی، شیخ محقق شاہ عبد الحق، محدث دہلوی، امام قرطبی، ان سب کا اس میں یہ تیسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے اپنے والدین کو قبر انور سے زندہ فرمایا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے اور پھر اپنی اپنی قبروں کے اندر تشریف لے گئے۔ اور چوتھا قول جو ہے وہ امام فخر الدین رازی، علامہ محقق سنوسی، شارح شفا، علامہ تلمسانی اور امام ابن حجر، امام زرقانی، ان سب کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین یہ دین ابراہیمی پر تھے، انہوں نے زندگی بھر کبھی کوئی بت کی پوجا نہیں کی، انہوں نے زندگی بھر اپنی زبان سے کفر نہ کہا، انہوں نے زندگی بھر کبھی بت کو سجدہ نہ کیا، انہوں نے زندگی بھر کبھی بت پرستی کی طرف نہ گئے، بلکہ وہ اہل فطرت تھے، وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں وہ پکے مومن، توحید پرست، مواحد اور الحمدللہ جنتی ہیں۔ یہ چار قول جو ہے عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے۔